مسیح یسوع کے قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ خداوند یسوع مسیح جس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے اور اس کے سوا کوئی اور قدوس ہے نہیں، اس کے سوا کوئی اور چٹان ہے نہیں، اس کے بابرکت اور فتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر ہدایت آسی، اے ایس آر چرچ لاہور پاکستان سے۔ تو بڑا خوبصورت ایک سلسلہ چل رہا ہے کلام خداوندی کا، اور آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے ایک چیلنج ہے کہ یسوع چاہیے یا برابا چاہیے۔ یہ چیلنج اس وقت پلاطوس نے لوگوں کے سامنے رکھا تھا، کیونکہ ہر عید پر ایک مجرم کو سال میں ایک دفعہ آزاد کیا جاتا تھا۔ تو پلاطوس کیونکہ اس نے کوئی گناہ نہیں خداوند یسوع مسیح میں پایا، تو وہ چھوڑ دینے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن لوگ بضد تھے کہ یسوع کو صلیب دو، یسوع کو صلیب دو، برابا ہمارے لیے چھوڑ دو، کیونکہ برابا دنیا کی رنگ رلیاں، دنیا کی شان و شوکت، اچھی کرسی، برابا ایک ڈاکو تھا، باغی تھا، چور تھا۔ لیکن لوگ ایک باغی کے ساتھ، ایک ڈاکو کے ساتھ رہنا پسند کرتے، لیکن نجات دہندہ کو ریجیکٹ کیا، یسوع کو صلیب۔ آج وہی چناؤ ہمارے سامنے ہے، ہمیں برابا چاہیے یا یسوع چاہیے۔ تو ایک سلسلہ وار ٹاپک چل رہا ہے، تو ہم تلاوت کریں گے، پھر ہم خداوند کے کلام میں جیسے لکھا ہے کہ تیرے کلام کی تشریح نور بخشتی ہے، تو ہم خداوند کا کلام سیکھیں گے۔ بڑا خوبصورت آج کا حصہ ہے، یوحنا 3 باب اس کی 14 آیت سے چند آیات خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے، تاکہ جو کوئی ایمان لائے وہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ آخری آیت اسی چیپٹر کی ضرور تلاوت کریں گے، لیکن اس پہ تشریح پھر کسی وقت۔ جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا، بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے۔ جو بیٹے کی نہیں مانتا اس پر خدا کا غضب رہتا ہے۔ تو خداوند کے کلام کے پڑھے اور جنہیں سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ ہم صرف 2 منٹ کے لیے دعا کریں گے۔ بزرگ آسمانی باپ، ہمارے دل شکر گزاری سے بھرے ہوئے ہیں۔ آج جو کلام کا بیج بویا جائے، جتنی میری بہنیں، بھائی، بزرگ، بچے میری آواز کو سن رہے ہیں، اور جو آج کلام کا بیج ان زندگیوں میں بویا جائے، چور چرانے نہ پائے۔ ہم چور کو یسوع کے نام میں باندھتے ہیں اور حکم دیتے ہیں، چھوڑ ان زندگیوں کو۔ ہم ان بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، بچوں کو برے کے لہو میں چھپاتے ہیں اور خداوند کے محافظ فرشتے مانگتے ہیں۔ جلال خدا باپ، بیٹے اور پاک روح کو ملے۔ ہم گھٹیں، خداوند تو بڑھے، تیرا نام جلال پائے، آمین۔ ہم سب اس ٹاپک کو آلریڈی جانتے ہیں، تو آج جو بات کریں گے
وہ ہے یسوع کے خون کی قدرت، کیونکہ ہمارا خداوند یسوع مسیح زندہ خدا کا بیٹا، ذبح کیا ہوا برا، جس کے تعلق سے یوحنا کہتا ہے دیکھو وہ خدا کا برا جو دنیا کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے، تو وہ ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر اس نے جان دی۔ جیسے ابھی تلاوت کی گئی تو اس میں 16 آیت بڑی خوبصورت ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ پہلا کرنتھیوں پہلا باب 18 آیت جو ہم نے مرکزی آیت تھی کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت۔ تو ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا، ہمارے نجات دہندہ کا، ہمارے خداوند کا 4 مقامات پر خون بہایا گیا۔ کلام میں لکھا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی، کیونکہ شریعت میں لکھا ہے بغیر خون بہائے معافی نہیں۔ تو خون کا بہایا جانا ضرور تھا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے اور گناہ کرنا ہم نے چن لیا ہے۔ تو جو آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ یسوع کے خون کی قدرت کہ 4 مقامات پر خداوند یسوع مسیح کا خون بہایا گیا، اس کے تعلق سے میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، ہم نے 3 کام کرنے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ، ہمارا مسیحا، ذبح کیا ہوا برا، جس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے، اس کے خون کو ہم نے لگانا ہے۔ یسوع کے خون کو ماتھے پر، گھروں پر، بچوں پر لگانا ہے۔ یسوع کے خون کے تعلق سے دوسرا کام جو کرنا ہے، یسوع کا لہو پینا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے روٹی لی، شکر کر کے توڑی، یہ میرا بدن ہے، کھاؤ۔ اسی طرح کلام میں لکھا ہے کہ پیالہ بھی لیا اور کہا یہ میرے خون میں نیا عہد ہے، پیو۔ تو ہمیں دوسرا کام جو کرنا ہے یسوع کے لہو کو پینا ہے، اور تیسرا کام یسوع کے خون کے تعلق سے یسوع کے خون کا چھڑکاؤ کرنا ہے۔ جس طرح سردار کاہن سال میں 1 دفعہ پاک ترین مقام میں جاتا، پردے کے پیچھے جاتا جہاں عہد کا صندوق تھا، کروبی تھے، اور ایک بول میں، ایک پیالے میں برے کا لہو ہوتا، اس کا چھڑکاؤ کرتا۔ کسی کاہن کو مسح کرنا ہوتا تو اس کے دہنے کان کی لو پر، دہنے انگوٹھے پر، دہنے پاؤں پر، اس کے انگوٹھے پر برے کا لہو لگایا جاتا تھا، اس کو کہانت کے لیے مسح کیا جاتا تھا۔ تو ہم نے یسوع کے خون کا چھڑکاؤ کرنا ہے، یسوع کے خون کو لگانا ہے، یسوع کے لہو کو پینا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں یسوع کے خون کے تعلق سے 3 کام کرنے ہیں۔ تو یہ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم نے بھولنا نہیں۔ پہلا مقام جہاں پہ خداوند یسوع مسیح کا خون بہایا گیا وہ فتح کا مقام ہے، باغ گتسمنی۔ یہ فتح کا مقام ہے۔ لوکا کی انجیل اس کا 22 باب اس کی 44 آیت میں لکھا ہے کہ وہ یسوع مسیح دل سوزی کی حالت میں دعا کرنے لگا، اس کا پسینہ خون کی بڑی بڑی بوندیں بن بن کر بہنے لگا۔ ابلیس چاہتا تھا کہ ہمارے مسیحا کو، ہمارے خداوند کو، ہمارے نجات دہندہ باغ گتسمنی میں ہی
وفات پا جائے، مر جائے، لیکن خداوند یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ، ہمارا منجی، یہ فتح کا مقام ہے۔ میں نے بولا اپنے آپ کو خدا باپ کے تابع کیا اور دعا کی، اے باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی اے باپ میری مرضی نہیں، تیری پاک مرضی پوری، تیری مرضی پوری ہو۔ اپنے آپ کو خدا کے تابع کیا۔ آج لازم ہے کہ جس طرح ہمارے مسیحا نے ہمیں پیٹرن دیا اور کہ اپنے آپ کو خدا باپ کے تابع کیا، آج جتنے بہن بھائی بزرگ بچے زندگیوں میں باغیانہ رویہ ہے، تو ہم اپنے آپ کو کس طرح خدا باپ کے تابع کر سکتے ہیں؟ یسوع کے لہو کو جب دعا کریں تو کہیں، اے باپ یسوع کے نام میں اپنی روح جان بدن پر اس لہو کو اپلائی کرتا ہوں جو تو نے باغ گتسمنی میں بہایا۔ جب ہم اس لہو کو روح جان بدن پر اپلائی کریں گے تو ہم باغیانہ رویے پر غالب آئیں گے اور اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو، اپنی مرضی کو خدا باپ کے تابع کریں گے، یسوع مسیح کی طرح کہ اے باپ میری مرضی نہیں، تیری پاک مرضی پوری۔ تو کیونکہ جب گناہ کیا تو انسان میں بغاوت آ گئی، یہ گناہ کا نتیجہ نکلا۔ ہر شخص آج اپنی مرضی کرتا ہے۔ اگر ہم برکت پانا چاہتے ہیں تو آج لازم ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا باپ کے تابع کریں، اس کے لہو کو اپلائی کریں، اس سے کہیں مجھے اپنے لہو کا رنگ دے دے، کوئی رنگ تو ہو میرے جینے میں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر میں نے یسوع مسیح کو قبول کیا تو مجھے گناہ چھوڑنے پڑیں گے، مجھے گالیاں، مجھے سگریٹ پینا، مجھے نشہ، یہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ آج یسوع کے لہو کو جب ہم اپلائی کریں گے تو خداوند ہماری مدد کرے گا، اس کا پاک روح ہماری مدد کرے گا۔ بنی اسرائیل نے گھر کی چوکھٹوں پر برے کا لہو لگایا، وہ ہلاکت سے بچ گئے۔ وہ وعدہ کی سرزمین میں، ملک معدہ میں، ملک کنعان میں، جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، وہ وہاں پہ پہنچ گئے برے کے لہو کو لگانے سے۔ تو آج برے کے لہو کو اپنی زندگیوں پر لگائیں، ہم بچ جائیں گے، ہم ابلیس کے کاموں سے چھوٹ جائیں گے، ہم خداوند کی بادشاہی کا حصہ بنیں گے، اس کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں گے۔ یہ پہلا مقام فتح کا مقام ہے، باغ گتسمنی۔ دوسرا مقام جہاں پہ خداوند یسوع مسیح کو کوڑے لگائے گئے، یسوع مسیح کو 1:40 کوڑے لگائے گئے، یوحنا 19 باب پہلی آیت۔ پلاطس نے فیصلہ کیا کہ پٹوا کر، کوڑے لگوا کر میں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن لوگ بضد تھے کہ اسے صلیب دے۔ ایک مجرم کو لیا جاتا، اس کے کپڑے اتار دیے جاتے، اس کے ہاتھ ایک پول کے ساتھ باندھ کر ننگی کمر پر کوڑے مارے جاتے۔ اس وقت ہسٹری بتاتی ہے کہ 3 طرح کا کوڑا تھا جو مجرم کو لگایا جاتا تھا۔ ایک کوڑا تھا 3 شاہا کوڑا، ایک تھا 9 شاہا کوڑا، اور تیسرا کوڑا 12 شاہا کوڑا تھا کہ ایک دفعہ مجرم کی ننگی کمر پر مارا جاتا تو 3 نشان چھوڑتا، اگر 9 شاہا مارا جاتا تو 9 نشان چھوڑتا، اگر 12 شاہا مارا جاتا تو 12 نشان چھوڑتا۔
لیکن میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح کو، زندہ خدا کے بیٹے کو، جو کوڑا مارا گیا وہ کوڑا تھا 3 شاخ، اور ہر شاخ کے اندر شیشے کے پیس اور میٹل کے پیس لگائے جاتے، اور جب ہمارے نجات دہندہ کو ننگی کمر پر وہ کوڑا مارا گیا تو وہ شیشے اور میٹل کے پیس جسم میں کھپ جاتے اور خون کی دھاریں بہہ نکلتی، کیونکہ جسم کے چتھڑے اکھڑ جاتے اور خون کی دھارا بہہ نکلتی۔ اس لیے میری بہنوں، میرے بھائیوں، اگر ہم نے بہت سے ٹیکے لگوائے ہیں، بیماری سے شفا نہیں پائی، تو آج میرا مشورہ ہے ایک ٹیکہ یسوع کے لہو کا لگوائیں، ہم شفا پائیں گے، کیونکہ کلام میں لکھا اس کے کوڑے کھانے سے، اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ 1:40 کوڑے لگائے گئے۔ ہسٹری بتاتی ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح کو 1:40 کوڑے مارے گئے، اور میڈیکلی اگر دیکھا جائے تو 39 ہی بیماریاں ہیں۔ آج کوئی بہن بھائی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری بیماری کا علاج نہیں۔ میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح نے ہر بیماری کا علاج کیا۔ ہر بیماری کی 3 شاخیں، 117 بیماریاں ہیں، اور 39 کوڑے لگے، اور ہر کوڑے کی 3 شاخیں تھی۔ اس کو ملٹی پلائی کریں تو 117 نشان میرے اور آپ کی خداوند یسوع مسیح کی کمر پر لگے۔ ہر بیماری کا علاج کیا۔ کلام میں لکھا ہے اس کی کمر ایسے تھی جیسے ہل چلانے والے نے رگاریاں۔ تو اس کے مار کھانے سے، اس کے کوڑے کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ آج اپنی بیماریوں سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم شفا پائیں تو آج اس کے حضور دعا کریں، کہیں مجھے اپنے لہو کا رنگ دے دے، کوئی رنگ تو ہو میرے جینے میں۔ اگر آپ اپنی بیماری کی جو رسی ہے اس کے آخری کنارے پر پہنچ چکے ہیں تو آج بیماری کی اس رسی کو چھوڑ دیجئے، یسوع مسیح کو تھام لیجئے، آپ شفا پائیں گے۔ یہ دوسرا مقام تھا جہاں پہ خداوند یسوع مسیح کو کوڑے لگائے گئے۔ تیسرا مقام جہاں پہ خداوند یسوع مسیح کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، اس سے پہلے شمعون قرینی کو پکڑا گیا اور یسوع کی صلیب اٹھائی، اور وہ صلیب لے کر کھوپڑی کے مقام پر اس پہاڑی پر پہنچا۔ خداوند یسوع مسیح کے سر پر کانٹوں کا تاج۔ ہسٹری بتاتی ہے کہ فلسطین کے علاقہ میں ایک بیل ہوتی تھی، یہ بڑی خاص قسم کی بیل تھی۔ 1 انچ سے 1.5 انچ لمبا اس کا کانٹا ہوتا، اس کی ٹپ کے آگے ایک سوراخ ہوتا، اس سوراخ کے آگے، سوراخ میں زہریلا مادہ پایا جاتا، کسی بھی انسان کو وہ کانٹا چبھ جاتا تو اس کی موت واقع ہو جاتی، کیونکہ زہر اس کے جسم میں، جس طرح سانپ کے کاٹنے سے لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، لوگ مر جاتے ہیں، اس کے کانٹے سے لوگ مر جاتے تھے، اس میں زہریلا مادہ پایا جاتا۔ انہوں نے نہ صرف یسوع کو موت دینے کے لیے، میرے خداوند کو، آپ کے خداوند کو موت دینے کے لیے ایک کانٹا چبویا، بلکہ پوری بیل لی، اسے رول کیا، یسوع مسیح ناصری کے سر پر وہ کانٹوں کا تاج بنا کر وہ بیل کو رول کر کے سر پر رکھا اور اسے دبا دیا۔ جب وہ جسم کے اندر کانٹے چبھ گئے، زہریلا مادہ اندر کوشش کرنے لگا بہن گھسنے کی، تو اس کے مقابلے میں خداوند یسوع مسیح کا، نجات دہندہ کا لہو بہہ نکلا۔ اس نے اس زہر کے اثر کو
ختم کر دیا، زائل کر دیا۔ اس لیے کلام میں لکھا ہے کہ اگر تمہیں کوئی زہر بھی پلا دے گا، زہریلی چیز کھلا دے گا، تو اس کا کچھ اثر نہ ہوگا۔ میرے اور آپ کے خداوند نے اس زہر کے اثر کو ختم کر دیا۔ جب خدا نے آدم اور حوا کو بنایا، زمین کو بنایا، شیطان پر لعنت کی، تخلیق کا دور تھا، انسان کو بنایا اور انسان سے گناہ سرزد ہوا، سانپ نے بہکایا، تو خدا نے لعنت کی، سانپ پر بھی، زمین پر بھی لعنت کی کہ تو اونٹ اور کٹارے اگائے گی، انسان پر بھی لعنت کی کہ تو اب زندگی بھر خون اور پسینے کی کھائے گا۔ تو ہمارا خداوند یسوع مسیح انسان کی ساری لعنتیں، سارے کرسز اٹھا کر صلیب پر چڑھ گیا۔ اس نے زمین کی لعنت کو بھی کہ تو اونٹ اور کٹارے اگائے گی، اونٹ اور کٹارے، وہ کانٹوں کا تاج اٹھا کر صلیب پر چڑھ گیا۔ زمین کو بھی آزاد کیا اور انسان کو بھی اس کے تمام کرسز سے، اس کی تمام لعنتوں سے آزاد کیا۔ آج آئیں خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے نیچے، اس یسوع کے لہو کو اپلائی کریں۔ خداوند تیرے جو سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، آج میں اس لہو کو اپلائی کرتا ہوں، ہماری ساری لعنتیں، سارے کرسز جاتے رہیں گے، ہم خداوند میں نیا مخلوق بن جائیں گے، برکت آ جائے گی، خداوند کا آسمان کھل جائے گا۔ چوتھا مقام، خداوند یسوع مسیح کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل، پسلی میں بالا۔ صلیبی مقام پر بائبل بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح کے جب بالا مارا گیا تو فی الفور خون اور پانی بہہ نکلا۔ یسوع نے یہ خون گناہوں پر فتح پانے کے لیے بہایا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں، بغیر خون بہائے معافی نہیں۔ گناہ کی مزدوری موت ہے، تو میرے اور آپ کے خداوند نے، نجات دہندہ نے، ہاتھوں پاؤں میں کیل، پسلی میں بالا، جب یہ لہو بہایا گیا تو مکمل، کمپلیٹ ہمارے گناہوں کا کفارہ دے دیا، اس کی قیمت چکا دی۔ جیسے کلام میں لکھا ہے، ابھی ہم نے تلاوت کی کہ جس طرح موسیٰ نے اونچے پر، بلی پر سانپ لٹکایا، لازم ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے، کیونکہ لوگ، یہ خدا نے اپنے پیارے بیٹے یسوع مسیح ناصری کا، اکلوتے بیٹے کا مکاشفہ اپنے بندہ موسیٰ کو دیا کہ تو پیتل کا سانپ بنا، اونچے پر لٹکا دے، جو اس پر نگاہ کرے گا، سانپ کا ڈھسا دور دور، بنی اسرائیل کے لوگ جو اس پر نگاہ کریں گے وہ بچ جائیں گے۔ یہ اپنے اکلوتے بیٹے کی جھلک، ایک تصویر، ایک مکاشفہ موسیٰ کو دیا۔ اسی طرح لازم ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے۔ لوگ سر ہلا لا کر باتیں کرتے ہیں کہ ڈاکوؤں کے درمیان ڈاکو، یہ تو گنہگار ہے۔ وہ ڈاکو نہیں تھا، وہ گنہگار نہیں تھا، وہ تو امانوئیل تھا۔ اس کی رگوں سے بہتے ہوئے ایک خون کا قطرہ ہی کافی تھا ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے۔ اس نے اپنا سارا خون بہا کر ہمارے گناہوں کی قیمت چکا دی اور ہمیں نئی زندگی عطا کی۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، تم کس کی پرستش کرو گے؟ آج ہمیں برابا چاہیے یا یسوع چاہیے؟ راجہ ہیریسنس کا بہت خوبصورت گیت، فیصلہ کر لو تم کس کی پرستش کرو گے۔ ایک بچہ
چھوٹا بچہ ہے تو وہ اپنے دادا سے پوچھتا ہے دادا جی آپ کی کتنی عمر ہے؟ تو دادا جی بتاتے ہیں بیٹا میری عمر ابھی 4 سال ہے۔ بچہ گھبرا جاتا ہے، دادا آپ کی سفید داڑھی سفید بال بزرگ ہیں اور ابھی آپ کہتے ہیں میری عمر 4 سال۔ کہتا بیٹا میرے پتر اس زندگی پہ میں اس روح زمین پر 80 سال سے وجود تو رکھتا تھا لیکن مجھے بپتسمہ لیے ہوئے 4 سال ہوئے ہیں، ابھی میری زندگی 4 سال